جی السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں جی ایستما کی۔ اب ایستما ایک ایسی بیماری ہے جو بڑوں کے اندر بہت کامن ہے لیکن بچوں میں بالکل کامن نہیں ہے، لیکن بچوں میں کچھ بیماریاں برونکولائٹس وغیرہ اس قسم کی ہیں جن یا نمونیا جو کہ علامات ان کی ایستما کے ساتھ ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو ایستما ہم ایسی بیماری کو کہتے ہیں جس کے اندر ہماری سانس کی نالی سکڑ جاتی ہے، یعنی باریک ہو جاتی ہے۔ جب باریک ہو جائے تو نارملی ہم جب سانس لیتے ہیں تو ہم سانس اندر کھینچتے ہیں زور لگا کے، اور اس کے بعد ہم چھوڑتے ہیں، خود ہی سانس ہمارا باہر آ جاتا ہے۔ لیکن جو ایستما کا پیشنٹ ہوتا ہے اس میں جب سانس کی نالی سکڑی ہوئی ہوتی ہے تو اندر جب سانس ہم کھینچ کے لے کے جاتے ہیں وہ اندر جا کے پھنس جاتا ہے، تو اندر سے سانس باہر نکالنے کے لیے بھی پھر مریض کو زور لگانا پڑتا ہے، یعنی وہ 2 بار زور لگاتا ہے، باہر نکالنے کے لیے بھی اندر لے کے جانے کے لیے بھی۔ تو اس کو اس سے ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، اسے پسینے آتے ہیں اور وہ تھک جاتا ہے۔ تو ایسے جو مریض ہوتے ہیں ان کو عمومی طور پر الرجی سے یہ اٹیکس ہوتے ہیں۔ تو وہ الرجی مٹی، دھواں، تیز ہوا، سموکنگ اور ان چیزوں ایسی کچھ بھی یہ الرجی ہو جاتی ہے۔ کسی نے پیٹ رکھے ہوئے ہوں کمرے میں، کارپیٹ ہو جس میں سے مٹی اڑ کے ناک میں آ جاتی ہے، آندھی آتی ہے، یا گندم کی کٹائی کے موسم میں اس سے یہ اٹیک ہو جاتے ہیں، یعنی وہ ناک کے اندر کوئی بھی چیز جائے گی تو ناک سے سگنل دماغ کو جاتا ہے کہ کوئی خطرناک چیز آ گئی ہے باڈی کے اندر، تو وہ دماغ فوراً پھیپھڑوں کو کہتا ہے بھی آپ سکڑ جاؤ، وہ پھیپھڑے سکڑ جاتے ہیں اور تاکہ وہ پھیپھڑوں میں نہ جا سکے، تو اس سے تو ایسے لوگوں کو ہم فوراً نیبولائز، اس میں کچھ سٹیپ وائز ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں، یعنی پہلے سٹیپ پہ اسے نیبولائز ہم کرتے ہیں، اگر نیبولائز سے وہ ٹھیک ہو رہا ہے تو ہم نیبولائز پہ اس کو رکھتے ہیں۔ سیکنڈ سٹیپ پہ پھر ہم اس کو یعنی دوائیاں ایسی دیتے ہیں جس سے یہ سانس کی نالی اس کی کھل جائے، اور تیسرے سٹیپ پہ ہم پھر اس کو سٹیرائڈز دیتے ہیں تاکہ اس سے وہ کھل جائے۔ چوتھے سٹیپ پہ ہم اس کو نیبولائز کے ساتھ سٹیرائڈ دیتے ہیں، اور 5ویں سٹیپ پہ ہم اس کو انجیکشنز لگانا شروع کر دیتے ہیں سٹیرائڈز کے، جس سے وہ فوراً اٹیک رکنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپ وائز پھر انہیلر کا استعمال بھی ساتھ میں اس کو دینا پڑتا ہوتا ہے۔ تو یہ سٹیپ وائز ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، بہرحال ان کو لمبے عرصے تک یہ لینی پڑتی ہوتی ہے۔ ان کو بہرحال اس کا علاج جو ہے اس سے زیادہ اس کی احتیاط ہے کہ وہ جس چیز سے اسے الرجی ہوتی ہے اس سے اگر بچا رہے گا تو وہ اس کو یہ اٹیک بہت کم ہوں گے، اس کو علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن علاج کی ضرورت پڑے تو وہ بار بار اٹیک میں وہ ہم مخصوص سی اس کو انہیلر یا کوئی بھی ایسی چیز دے دیتے ہوتے ہیں جس سے وہ ان اٹیک سے بچ سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔